دیکھیں عوام کو ریلیف لینا پڑے گا، پہلی بات تو یہ ہے۔ یہ آتے عوام کا مینڈیٹ لے کے ہیں، عوام کے ووٹ، آپ کے میرے لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد امریکہ کو اپنا جو ہے وہ بس سب کچھ مان لیتے۔ دباؤ ہے نا جی امریکہ کا، ماضی کی حکومتوں پہ بھی تھا اور موجودہ حکومت کے اوپر بھی ہے۔ آپ امریکہ کے سامنے جو ہے وہ ان کے سینکشن سے گھبراتے ہیں اور آپ اس دباؤ کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی بھی جب پاکستان کے اندر حکومت آتی ہے وہ اس دباؤ کو قبول کیوں کرتی ہے؟ سر یہ بتائیں گے پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اتنی مضبوط تھی کہ وہ خود کر سکتی تھی یہ سب؟ سر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں، جب حکومت سے نکالے جاتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں؟ مریم نواز جس طریقے سے نام لیتی رہیں، تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ پہلے جب نکالے جاتے ہیں تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پھر اچھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اگر آپ کمپیریزن کریں، شہباز شریف صاحب بہتر پرائم منسٹر ہیں یا پھر عمران خان بہتر پرائم منسٹر تھے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان انس گوندر، آپ دیکھیں بول نیوز۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ حمید گل صاحب، چیئرمین تحریک جامعہ پاکستان۔ بات کریں گے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے اوپر اور پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہیں، کس طرح جو ہماری معیشت ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے، کس طرح پاکستان کے اندر بہتری آ سکتی ہے، الیکشن ٹائم پر ہوں گے یا نہیں، ساری کی ساری باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت دینے کا۔ سر کیا لگتا ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے پاکستان کی، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں عوام کو ریلیف لینا پڑے گا، پہلی بات تو یہ ہے، اور ہمیں یہ جو مغربی پالیسیز ہیں ان کو آپ کو تلف کرنا پڑے گا، ان کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا ڈٹ کے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں جس دن ہم نے اسٹیٹ بینک کا گورنر ان کی مرضی کا لگا دیا تھا اور وہ پاکستان کے قانون کے تابع ہی نہیں رہا، تو پھر تو اس دن فیصلہ تو طے ہو گیا تھا کہ نیکسٹ جو ہے وہ کیا ہم کس لائن پہ جا رہے ہیں۔ لیکن اس سے مبرہ دیکھیں ابھی ہمیں بار بار کہا جاتا ہے ڈیفالٹ ہو جائے گا، ڈیفالٹ ہو جائے گا، پاکستان پہ پابندیاں لگ جائیں گی۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا کہ ہم روس سے کبھی بات کر رہے ہیں، کبھی کسی سے بات کر رہے ہیں، جو آپ کے پڑوس میں ایران ہے، جو آپ کو 15 روپے فیول پرائس دے رہا ہے، جو آپ کو گیس دے رہا ہے بہت ہی ارزاں نرخوں پہ، تقریباً اگر ایران سے آپ گیس لینا شروع کر دیں تو تقریباً گیس کی قیمت میں 400% سے زیادہ کمی آ جائے گی۔ کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ دباؤ ہے نا جی امریکہ کا، ماضی کی حکومتوں پہ بھی تھا اور موجودہ حکومت کے اوپر بھی ہے۔ آپ امریکہ کے سامنے جو ہے وہ ان کے سینکشن سے گھبراتے ہیں، جبکہ بھارت نے جب ایران کے اوپر سینکشنز تھیں بہت زیادہ، ابھی بھی بہت زیادہ ہیں، تو وہ اپنا تیل کا جو میجر پروڈکشن ہے وہ ایران سے لے رہے ہیں۔ اس ٹائم پہ اٹلی اور دیگر ممالک نے بھی شروع میں کوشش کی ابھی حالیہ، لیکن یوکرین وار کے بعد ان کو بھی اپنا معاملات جو ہے ذرا پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو آپ نہیں لے رہے، آپ کے عوام کی جو مسائل ہیں اس کو آپ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آپ سے بارٹر ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ آپ تیل کے بدلے میں، گیس کے بدلے میں وہ آپ سے کوئی ڈالر نہیں مانگ رہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ گندم دے دیں، چاول دے دیں، یعنی کہ اس سے زیادہ اچھی ڈیل کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیونکہ امریکہ کا آپ کے اوپر دباؤ ہے اور آپ اس دباؤ کو قبول کرتے ہیں۔ کوئی بھی جب پاکستان کے اندر حکومت آتی ہے وہ اس دباؤ کو قبول کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر کے آتے ہیں نا، ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایک انڈر دی ٹیبل جو ہے وہ ڈیل ہوئی ہوتی ہے۔ کیا اس میں صرف سیاستدان بھی ہیں یا پھر جرنیل بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، جب حکومت آتی ہے تو حکومت تو ظاہر ہے سیاستدانوں نے آپس میں اپنے معاملات کرنے ہوتے ہیں نا، ان کے تو لابیسٹ بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ لابیسٹ کیا ہوتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں باقاعدہ ریاست پاکستان جو ہے، حکومت پاکستان، وہ پیسے دیتی ہے، وہ مسٹر کسی جو پیٹر ہے، مسٹر جان ہے، مسٹر کوئی اور ہے، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ ہمارے لابیسٹ بن جائیں اور وہ پاکستان کے حق میں بولنے لگے، اور پیسے دیے جاتے ہیں ان کو۔ تو یہ ایک جائز سیاسی رشوت ہے اور کیا ہے۔ سر یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب تنقید کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو کر رہے ہیں بہتر ہے؟ میرا خیال ہے تنقید کا جب وقت تھا، وہ وزیر اعظم تھے پاکستان کے، وہ اس ٹائم پہ ایکسٹینشن نہ دیتے، وہ اگر ان کو اتنی اس میں خامیاں تھیں نظر آ رہی تھیں سسٹم میں اور سسٹم سے منسلک لوگوں کی، تو وہ ایکسٹینشن نہ دیتے، وہ کوئی جامع پالیسی جو ہے وہ اپناتے۔ لیکن جب وقت تھا، وہ لڑائی کے بعد جو موقع یاد آئے اس کو کہتے ہیں اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جو مسائل ہیں ان کو ضرور حل کرنا چاہیے، اور تنقید برائے اصلاح جو ہوتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا، لیکن تنقید برائے تنقید یا اس لیے کہ جی جب تک کہ آپ میرے ساتھ تھے تو اچھے، آپ میرے سے ہٹے ہیں تو اب برے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ سر یہ بتائیں گے پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اتنی مضبوط
مضبوط تھی کہ وہ خود کر سکتی تھی یہ سب؟ ان ہاؤس تبدیلی آئی. میرے خیال میں ہوا یہ کہ جب ایک اے پولیٹیکل کردار ہوا اور جب آئی ایس آئی کی کمانڈ تبدیل ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کا ساتھ دیں گے, آپ کی جو ذاتی سیاست ہے اس کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب او آئی سی کا وزرائے خارجہ کا اجلاس 2022 میں ہوا تو مارچ کی غالباً 19 تاریخ تھی جب بلاول بھٹو صاحب کا ایک بیان آیا کہ ہم یہ اجلاس نہیں ہونے دیں گے. آپ نے دیکھا کہ 2 گھنٹے کے بعد ان کو اپنا بیان واپس لینا پڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے حکومت کے ساتھ کھڑے تھے. لیکن خود عمران خان صاحب کا بیان موجود ہے 7 مارچ 2022 تک کا, یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ نکال لیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہم اور ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں. یہ تو انہوں نے کہا 7 مارچ 2022 تک, اور 19 مارچ کو جو ہے وہ انہوں نے کہا ہم حکومت کا ساتھ دیں گے. آپ کے کہنے کا مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ نہیں دیا پی ڈی ایم کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہ اسٹیبلشمنٹ نے پرسنل پالیٹکس کے اندر نہ حکومت کا ساتھ دیا نہ پی ڈی ایم کا ساتھ دیا. وہ خاموش ہو کے کھڑے ہو گئے. نیوٹرل. نتیجہ یہ ہوا کہ اسی لیے تو وہ نیوٹرلز کو جو ہے عمران خان سے تنقید کرتے رہے. آج تک ان کو یہ غم ہی یہی ہے, کبھی تو وہ نیوٹرل کی بات کرتے ہیں. تو وہ اس لیے یہ ہوا کہ جب پھر یہ معاملات آگے بڑھے, پھر ظاہر ہے ان کے, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آخری وقت میں جا کے چودھری شجاعت سے کبھی مل رہے تھے, کبھی ایم کیو ایم سے مل رہے تھے, لیکن جب اپنے 3 سال 7 مہینے کے دور میں انہوں نے لوگوں کو ملے نہیں, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں سے دوریاں پیدا ہو گئیں. اور پھر ظاہر ہے آخری وقت میں تو پھر معاملات جو ہے وہ پانی سر سے اونچا ہو چکا تھا. سر یہ بتائیں کہ اب جو موجودہ صورتحال پاکستان کی ہے, جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے اس کے بعد کافی حالات اور خراب ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے جو زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ سب کے سامنے, تو کون ذمہ دار ہے؟ میرا خیال ہے کہ 2-3 باتیں تو بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو ماضی کی حکومت تھا, ہو سکتا ہے وہ بھی ان کی بات ہوگی, لیکن میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اب آپ کو تقریباً 1 سال ہونے کو ہے, اب آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ پی ڈی ایم کی نالائکی ہے, سیدھی سی بات ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اشاق ڈار صاحب جو ہے وہ جس طرح سے بلند بانگ دعوے کرتے رہے, ماضی میں بھی لوگوں نے کیے, لیکن جس طریقے سے ان کے ڈیلیڈ فیصلوں کی وجہ سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑا قوم کو, کہ اگر ان کی ذات کو نقصان ہوتا تو چلیں اور بات ہے, لیکن جب آپ کو, مجھے اور ہماری عوام کو نقصان ہوتا ہے تو میرا خیال ہے ان کے خلاف ایک باقاعدہ انکوائری کمیشن بیٹھنا چاہیے, اور اشاق ڈار صاحب کی اس نااہلی کی جو بنیاد ہے اس کو باقاعدہ تحقیقات ہونی چاہیے. کون کرے گا تحقیقات؟ میرے خیال ہے کہ ہمیں یہ کیس تو لے کے جانا چاہیے نا, یہی تو میرے خیال ہے ابھی جو اپوزیشن ہے, تنقید میں نے کہا نا کہ مثبت انداز میں کی جائے اور لوگوں کو اویئر کیا جائے. سر یہ بتائیں کہ جس طریقے سے شیخ رشید کی گرفتاری ہوئی اور دھکے مارے گئے, آدم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا, عمران ریاض خان کے ساتھ جو ہوا, جمیل فروکی کے ساتھ جو ہوا, آپ کو لگتا ہے یہ درست ہوا؟ میرا خیال ہے نہ یہ درست ہے اور نہ وہ درست ہے جو انہوں نے کیا رویے اختیار کیے. لوگوں کے گھروں کے اندر ان کی چار دیواری کا خیال نہیں کیا گیا. خاص طور پہ جب ٹی ایل پی کا واقعہ ہوا تو اس ٹائم پہ لوگوں کو جس طریقے سے کیا گیا, کیا وہ درست تھا؟ وہ بھی غلط تھا. جو اب ہو رہا ہے وہ بھی میں اس کو کہوں گا کہ سیاسی انتقام نہیں ہونے چاہیے. ہاں اگر کوئی واقعی آپ کے پاس ٹھوس شواہد ہیں اور اسی وجہ سے ماضی کی حکومت میں بھی ان مقدموں سے کچھ نہیں نکلا اور آج شاہ محمود قریشی یہ کہنے لگے, مجبور ہو گئے, نواز شریف کی نااہلی ہے, وہ درست نہیں تھی. آپ کو لگتا ہے کہ شاہ صاحب کہیں جا رہے ہیں؟ شاہ صاحب تو ہوا کا رخ دیکھتے ہیں, مطلب کہ جا رہے ہیں کہیں پہ؟ اس کو چھوڑے, جہاں بھی جا رہے ہیں نہیں جا رہے, لیکن بہت سارے جائیں گے, جس طرح سے آئے تھے اسی طرح سے جائیں گے. سر یہ بتائیں جو صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں جو حق کے اوپر ہوتی ہے اس میں حقیقت ہوتی ہے, جو آدم سواتی صاحب نے بات کی, واجد صاحب نے جو بات کی, اس کے علاوہ جمیل فروکی نے جو بات کی, عمران ریاض خان نے جو بات کی, شاہد اسلم نے جو بات کی, کیا ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے اٹھا کے پھر ننگا کر کے مارا جاتا ہے اور وہ اس ادارے کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ تو ہمارے اداروں کا صرف یہی کام رہے گا کہ اپنے بندوں کو ننگا کر کے مارنا انہوں نے؟ میرے خیال ہے کہ اگر خالی الزامات کی حد تک, کیونکہ ابھی تک ایسی کوئی برہنہ ویڈیوز یا کوئی ایسے شواہد تو آئے نہیں ہیں جس کے اوپر یہ کہا جا سکے, اور اگر ٹھوس شواہد ہیں تو یقین مانے کہ میں سب سے بڑا ان کا وکیل ہوں گا. آپ کو لگتا ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی سیاست میں کردار ہے؟ موجودہ صورتحال کے اندر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا کردار فی الحال تو مجھے نہیں نظر آ رہا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئی ایس آئی کے اندر ایک پولیٹیکل سیل موجود ہے, اور پولیٹیکل سیل جیسے ہی آپ بول کے لیے کام کر رہے ہیں, اب کل کو میں آپ سے پوچھوں کہ آپ بول کے لیے کیوں کام کر رہے ہیں, تو پولیٹیکل سیل کیا ماضی کی حکومت نے بند کیا, کیا موجودہ نے بند کیا, کیا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی 3 حکومتیں تھیں, پیپلز پارٹی کی 3 حکومتیں تھیں, انہوں نے بند کیا, کیوں نہیں بند کیا؟ یہ پوچھنا چاہیے نا, سوال غلط. یہ ان کا کانسٹیٹیوشنل ایک رول دیا گیا ان کو. آئین پاکستان میں تحریر ہے, صدارتی حکم نامے کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آئی ایس آئی میں پولیٹیکل سیل بنایا تھا, بند کرے نا, کیوں نہیں بند کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ آج تک کوئی ایک ایسا پرائم منسٹر آیا ہو جو بہت ہی مضبوط ہو اور خود فیصلہ کرتا ہو؟ بالکل, کیوں نہیں آیا؟ آپ کے سامنے کئی لوگ آئے اور سارے فیصلے پرائم منسٹر کرتے ہیں,
لیکن تاثر یہ دیتے ہیں کہ میٹھا میٹا ہب اور کڑوا کڑوا تو، جو اچھا کیا وہ ہم نے کیا، جو برا کیا وہ ادارے نے کیا. یہ غلط ہے، یہ ٹھیک روش نہیں ہے، اس سے کہیں بھی آپ نہیں جائیں گے. اسی وجہ سے پھر بعد میں یہ آتا ہے کہ جب تک کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اچھے ہیں، جب آپ ہمارے جو ہے وہ ہٹ گئے ہمارے ساتھ تو برے ہو گئے. یہ غلط ہے. سر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب یہ حکومت میں آتے ہیں یہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں، جب حکومت سے نکالے جاتے ہیں تو تنقید کرتے ہیں؟ مریم نواز جس طریقے سے نام لیتی نہیں، تو ایسا کیا ہوتا ہے کہ پہلے جب نکالے جاتے ہیں تو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پھر اچھائی کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ میرے خیال میں اس قسم کے جو کیریکٹرز ہیں ان کا اختتام ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 17 اکتوبر غالباً 2020 میں باقاعدہ باجوہ صاحب کا نام لے کے چارج شیٹ کیا گیا گجرانوالہ جلسے میں نواز شریف صاحب نے. اس کے بعد مریم صاحبہ نے سٹنگ ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو ہے وہ نعرے لگوائے فیصل آباد کے اندر، اور پھر ہم نے ظاہر ہے پی ٹی آئی کے متعدد وہ پروگرام دیکھے جس کے اندر بہت میرے خیال میں غلط زبان استعمال کی گئی. لیکن جو اس طرح کی سیاستدان ہیں جو کہ صرف مفاد کے اندر ہیں، دیکھیں یہ آتے عوام کا مینڈیٹ لے کے ہیں، عوام کے ووٹ، آپ کے میرے لوگوں کے ووٹ لے کے آتے ہیں، لیکن اس کے بعد امریکہ کو اپنا جو ہے وہ بس سب کچھ مان لیتے ہیں، اور اس کے بعد امریکہ کی مرضی سے یہ چلتے ہیں، اور جب اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو پورا یو ٹرن لے لیتے ہیں، اور اس یو ٹرن کی وجہ سے وہ قوم کے دلوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب کامیابیاں نہیں ملتی اور ناکامیاں ملتی ہیں اور عوامی امنگوں اور ان کی ایما کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں تو پاپولیرٹی لوز کر جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 2022 میں جب اسمبلی ان کی ابھی برخاست نہیں ہوئی تھی، جب حکومت برخاست نہیں ہوئی تھی، تو آپ ہی کے چینل نے شو کیا تھا کہ کئی جو پی ٹی آئی کے وزراء تھے اور پی ٹی آئی کے اراکین تھے ان کو پولیس نے اپنے حلقوں سے جو ہے وہ بچا کے لے کے آئی. تو آخر کون سے وہ ان پاپولر فیصلے تھے جس کی وجہ سے عوام میں پذیرائی نہیں تھی؟ اور آج کیا یہ پی ڈی ایم والے جا سکتے ہیں؟ غضب خدا کا کل 85 کر دیے، وہ بھائی 2-4 رہ گئے ہیں بندے، ان کو بھی وزیر بنا لو، جان چھڑوا دو. اگر آپ کمپیریزن کریں شہباز صاحب بہتر پرائم منسٹر ہیں یا پھر عمران خان بہتر پرائم منسٹر تھے؟ میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہی از اے گڈ ایڈمنسٹریٹر، اور انہوں نے پنجاب میں بہت اچھی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سامنے نظر آئی. لیکن بطور پرائم منسٹر میرے خیال میں ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ڈیزاسٹر. انہوں نے کوئی ایسی اچھی، میرے خیال ہے کہ کوئی مجھے نہیں نظر آیا کہ جس کو کہیں کہ عوامی مقبول فیصلے، وہ جو بھی ہے کسی پہ بھی ملبہ ڈال دے. ملبہ تو ڈالنا سب سے آسان کام ہوتا ہے سارا. آپ کون بہتر ہوا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی بہت ویک فیصلے کیے. جہاں ان کو صحیح معنوں میں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہاں وہ نہیں کھڑے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا جو فیصلہ تھا وہ یقیناً ایک ہمارے لیے بہت گہرا داغ ہے ہمارے دلوں پہ. 5 اگست 2019 کو اگر اس ٹائم پہ یہ کھڑے ہو کے دیکھیں نا، کشمیر کے لیے ان کے الفاظ مجھے یاد ہیں اور مجھے تکلیف ہوئی اس سے کہ انہوں نے کہا جو کشمیر کا بارڈر کراس کرے گا وہ پاکستان کا غدار کہلائے گا. حالانکہ کشمیر جہاد کے ذریعے لیا تھا، قائد اعظم کے حکم پہ لیا گیا تھا، جہادی گئے تھے اور انہوں نے سری نگر تک گئے تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے پنجاب کے الیکشن کو انہوں نے کہا کہ جو پنجاب کے الیکشن میں ووٹ ڈالے گا وہ جہاد ہوگا. تو مطلب وہاں جہاد نہیں تھا اور الیکشن میں ووٹ ڈالنا جہاد تھا. میرا خیال ہے کہ یہ اگر مضبوط ہو کے وہ کھڑے ہوتے تو ان کو کیونکہ قوم کی سپورٹ بھی حاصل تھی. یہاں سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ حامد میر صاحب نے ایک کالم لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اوپر پریشر تھا باجوہ صاحب کی جانب سے کہ کشمیر کے اوپر آپ نے کچھ بات نہیں کرنی ہے. آپ یہ بھی پریشر تھا، انہوں نے یہ لکھا کہ باجوہ صاحب بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا، اگر اس میں قصوروار کون تھے؟ اس میں اگر چلیں یہ حامد میر صاحب کا، کیونکہ اس میں بھی وہی والی بات ہے نا کہ یہ تو کالم تو ہے، کالم کوئی پروف تو نہیں ہوا کرتا نا، یہ ثبوت تو نہیں ہوتے. لیکن اگر اس کو مفروضہ مان لیں تو یہ جو ریزیلینس تھی اگر عمران خان صاحب اس ٹائم پہ دکھاتے، اس ٹائم پہ میر جعفر میر صادق کیوں نہیں کہا، اس ٹائم پہ جو ہے اپنی حکومت چھوڑ دیتے، اس ٹائم پہ کھڑے ہو جاتے ڈٹ کے. میں کہتا ہوں میرے سمیت پوری قوم کھڑی ہو جاتی. یہ بات غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہاں تو پھر اس ٹائم پہ کیوں نہیں کیا؟ بول اڑائے گا سب کا ہوش، بھول جائیں گے سب اپنا جوش. دیکھیے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانسمیشن ثقلین مشتاق، رمیز راجہ، سہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.